بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گلستان اردو میں ایک بار پھر ہم کلاس نہم اور دہم کے طلبہ و طالبات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کے ساتھ آپ کے ریڈیوس نصاب کے مطابق، ریڈیوس سلیبس کے مطابق جو ہے حصہ نظم سے نظم حمد کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی وضاحت و تشریحات سنیں گے۔ آئیے ہم نظم حمد کی ریڈنگ کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ حمد اس نظم کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عظمت و بڑائی بیان کی جائے، اس کی ذات و صفات کا ذکر کیا جائے۔ ہمارے نصاب میں شامل یہ نظم کائنات میں موجود اجرام فلکی کے بارے میں ہے۔ اس نظم میں کائنات میں موجود اجرام فلکی کے مشاہدے کو بنیاد بنا کر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی گئی ہے۔ اس نظم میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا شعور اجاگر اور پختہ کرنے کے لیے مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کی پہچان اس کی ذات و صفات پر یقین مظاہر قدرت کے مشاہدے سے ہی ممکن ہے، کیونکہ انسان کی عقل ناقص ہے، محدود ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات لامحدود ہے۔ عقلی بنیادوں پر اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور ممکن ہی نہیں ہے۔ اس لیے پائے جانے والے مختلف مظاہر کا مشاہدہ ہی انسان کو وہ شعور اور سمجھ عطا کرتا ہے کہ جس سے وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پوری طریقے سے آئیے اب ہم نظم کے شاعر مولوی محمد اسماعیل میٹھی کا مختصر تعارف پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی ولادت ہے 1844 اور آپ کی وفات ہے 1917۔ مولوی محمد اسماعیل میٹھی ہندوستان کے شہر میرٹھ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم میرٹھ ہی میں پائی، پھر عربی اور فارسی کے استاد کی حیثیت سے میرٹھ اور سہارنپور کے اسکولوں میں خدمات انجام دی۔ آخر میں آگرے میں سینٹرل نارمل اسکول میں استادوں کو تربیت دیتے رہے۔ وہاں سے ریٹائرڈ ہو کر واپس میرٹھ آ گئے اور یہیں انتقال فرمایا۔ اسماعیل میٹھی کا شمار بچوں کے اہم شاعروں میں ہوتا ہے۔ بچوں اور نوجوانوں کے لیے یہ بہت سی اصلاحی اور اخلاقی نظمیں لکھی۔ آپ کی شاعری زبان کی پاکیزگی اور بیان کی سادگی کا نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ آپ کی نظمیں ہندوستان اور پاکستان کی درسی کتابوں میں پڑھائی جاتی رہی ہیں۔ کا سارا کلام کلیات اسماعیل کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ درسی کتاب میں شامل حمد اسی کلیات سے لی گئی ہے، یعنی ہمارے نصاب میں شامل یہ جو نظم حمد ہے یہ کلیات اسماعیل سے ہی لی گئی ہے۔ آئیے نظم حمد کی ریڈنگ کرتے ہیں۔ خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی یکتائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، تیری ذات لافانی ہے اور باقی دنیا فانی۔ اے رب العالمین اس کائنات میں شاعر کہتے ہیں کہ اے رب العالمین اس کائنات میں تیرے سوا کوئی دوسرا عبادت کے لائق نہیں، تو ہی معبود ہے، تو ہی خالق ہے اور تو ہی قادر مطلق ہے۔ تیرے وجود سے ہی اس کائنات کا وجود ہے۔ اگر تیری ذات بابرکات نہ ہوتی تو پھر اس پوری کائنات کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو ہی خالق و مالک ہے اور تیرے بغیر اس دنیا کا کوئی وجود نہیں۔ اگر خالق کی ذات ہی موجود نہ ہوتی تو مخلوق کا وجود بھی نہیں ہوتا۔ تو ہی واحد و یکتا ہے اور خالق و مالک ہے۔ ہم سب پر لازم ہے کہ ہم تیری عبادت کریں اور تیری حمد و ثنا بیان کریں۔ تصور تیری ذات کا ہے محال، کسے یہ سکت اور کہاں یہ مجال۔ اس شعر میں اسماعیل میٹھی نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور میں بھی احاطہ کرنے کی نفی کی ہے۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ ہم اپنے تصور میں کی ذات کی تیری صفات کی ترجمانی نہیں کر سکتے، ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم تیری ذات کا احاطہ کر سکیں۔ اسماعیل میٹھی کہتے ہیں کہ اے خالق و مالک، اس روئے زمین پر ایک بھی شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ تیری ذات کا مکمل طور پر احاطہ کر سکے، کیونکہ انسانی عقل محدود ہے، کسی میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں کہ وہ یہ کام کرے۔ سب اپنی عقل کے مطابق تیری ذات کو تلاش کرتے ہیں، تیری ذات کی اپنی عقل کے مطابق تیری ذات کی تلاش میں سرگرداں ہیں، لیکن تیری ذات ناقابل محیط ہے، ہماری عقل اور استطاعت محدود اور تو لامحدود ہے۔ اس کائنات کی ہر ایک شے ایک نظام کے تحت چلتی ہے، جیسے دن اور رات،
सूरज का तुलू होना और गुरूब होना, चांद का बढ़ना और घटना, ये तमाम काम जो हैं वो तेरे ही हुक्म के मुताबिक हैं। इंसानी इख्तियार में नहीं है कि वो तेरी ज़ात का अहाता तसव्वुर में भी कर सके। बनाई है तूने ये क्या खूब छत, कि है सारे आलम के जिसमें खपत। इस शेर में शायर कहते हैं कि अल्लाह ताला आसमान की तख्लीक के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं कि आसमान की तख्लीक ना सिर्फ ये कि अल्लाह ताला की ज़ात तो सिफ़ात उसके वजूद की पहचान की एक वाज़ेह निशानी है, बल्कि आसमान की तख्लीक अल्लाह ताला की कुदरत, उसकी शान, उसकी यकताई और वहदानियत को ज़ाहिर करती है। आसमान की तख्लीक का अगर पूरी तवज्जो से मुशाहिदा किया जाए तो ये बात पता चलती है कि आसमान एक छत की तरह, एक साइबान की तरह इस पूरी दुनिया पर फैला हुआ है और उसने पूरी दुनिया को अपने अंदर समोया हुआ है। और ख़ुद आसमान में भी अजराम फल्की या अजसाम फल्की की एक पूरी दुनिया आबाद है। इतना वसी और अरीज़ आसमान तख्लीक करने की सलाहियत और कुदरत सिर्फ तुझी को ज़ेबा देती है। ये आसमान इतना वसी और अरीज़ है कि हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, कोई जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर आसमान मौजूद ना हो। तेरी सल्तनत, तेरी हुक्मरानी का बेहतरीन मज़हर है। ये तारे जो हैं आते जाते हुए, चमकते हुए, जगमगाते हुए। इस शेर में इस्माइल मीठी कहते हैं कि आसमान की खूबसूरती, उसकी ज़ेब ज़ीनत सितारों से है। ये जब रात को चमकते हैं और जगमगाते हैं तो आसमान पुरनूर हो जाता है। ये भी अल्लाह ताला की कुदरत का एक मामूली सा करिश्मा है कि उसने सितारों को इतनी रोशनी अता की है जो आसमान की रौनक बढ़ा देते हैं और इसको काबिल दीद बनाते हैं। यानी आसमान तो तेरी बहुत बड़ी नेमत है और उस पर ये चमकते हुए सितारे जो अपने अपने तौर पर रोशनी देते हैं, दुनिया को खूबसूरत बनाते हैं, पुरनूर बनाते हैं, तो ये सब भी तेरी ही कुदरत के खेल हैं। तू ही खालिक व मालिक है और तेरे ही हाथ में तमाम दुनिया का निज़ाम है। चराग ऐसे रोशन जो बिन तेल हैं, ये तेरी ही कुदरत के सब खेल हैं। इस शेर में शायर ने चांद, सूरज, सितारों, सैयारों की रोशनी का जिक्र किया है कि खुदा ने ये इस तरह रोशन किए हैं जो कभी बुझते ही नहीं हैं, जो उसके हुक्म के मुताबिक जलते और चमकते रहते हैं, रोशन रहते हैं। इनको किसी तेल, किसी ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। ये सब अल्लाह ताला की कुदरत के करिश्मे हैं। ये उसका एहसान है, उसका करिश्मा है कि ये बग़ैर किसी तेल के, बग़ैर किसी ईंधन के आसमान पर चमकते रहते हैं और अपनी रोशनी दुनिया को फराहम करते रहते हैं। ये सब कुछ तेरे ही दम से है और तू ही हमारा खालिक व मालिक है। ये लालो गोहर जो हैं बिखरे पड़े, ज़मीं से भी इनमें हैं अक्सर बड़े। शायर ने इस शेर में निज़ाम शमसी में मौजूद दीगर सैयारों और दीगर अजराम फल्की को हीरे मोतियों की से तशबीह दी है। वो कहते हैं कि ये सैयारे जो हैं ये अक्सर ऐसे हैं कि जो ज़मीन से भी बड़े हैं। अगर इन सैयारों की वुसअत और तख्लीक के बारे में सोचा जाए तो इंसानी अकल दंग रह जाए। बेसाख्ता इंसान अल्लाह ताला की तौसीफ बयान करने पर मजबूर हो जाता है कि रब्बे कायनात हमारी नज़रों से पोशीदा है, मगर जब हम इस कायनात की एक एक शे पर नज़र डालते हैं तो हर चीज़, हर शे तेरी मौजूदगी की गवाही देती है कि तू हमारी शहरक से करीब है। तू इस दुनिया के ज़र्रे ज़र्रे में मौजूद है, मगर हमें नज़र नहीं आता। आसमान पर चमकते हुए सितारे जो दूर से देखने पर बहुत मामूली और छोटे दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि कीमती पत्थर और मोती आसमान पर बिखरे हुए हैं, लेकिन इनमें भी जो सितारे हैं वो जिसामत में हमारी ज़मीन से कई गुना बड़े हैं और ये ज़मीन से भी ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आसमान पर हरकत कर रहे हैं और अल्लाह ताला की शान और उसकी बड़ाई बयान कर रहे हैं। सारे कारखानाए कुदरत में अल्लाह ताला की शान और अजमत की वाज़ेह दलील है। ये कायम है तेरी ही तकदीर से, बंदे हैं बाहम सख्त जंजीर से। इस शेर में शायर निज़ाम कायनात पर नज़र डालते हुए कह रहे हैं कि ये तमाम अजराम फल्की, सितारे, सैयारे एक मखसूस निज़ाम के तहत अपने अपने मदार में मुख्तलिफ फासलों में, मखसूस फासलों में गर्दिश कर रहे हैं। कुदरत के उसूल के तहत इनमें ना तो आपस में कोई टकराव होता है और ना इनकी कारकर्दगी में कोई खलल या कमी पैदा होती है। ये आपस में एक दूसरे के साथ बहुत मुनज़्ज़म तरीके से जो है जुड़े हुए हैं। एक जंजीर की सूरत में अपना अपना काम अपने अपने मदार में रहते हुए कर रहे हैं और आपस में इस कदर उमदगी से चल रहे हैं कि ये सब खालिक कायनात की कुदरत की तर्जुमानी है।
اسماعیل میٹھی نے اس کائنات کو ایک زنجیر سے تشبیہ دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام سیارے ستارے جو ہیں یہ ایک ہی زنجیر میں رہتے ہوئے اپنے اپنے حصے کا کام مستقل بنیادوں پر کیے جا رہے ہیں۔ زنجیر کیا ہے؟ کشش باہمی، نہ اس میں خلل ہو نہ بیشی کمی۔ شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و یکتائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ بہت منظم طریقے سے چلا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مختلف سیارے کام میں متحرک ہیں۔ ان میں آپس میں جڑے رکھنے کی طاقت اللہ تعالیٰ نے ہی پیدا کی ہے۔ یہ سب ایک خاص نظام کے تحت جو ہے وہ اپنے اپنے حصہ کا کام کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں ایک خاص توازن پیدا کر رکھا ہے۔ اس نظام میں یا اس سیاروں ستاروں کے عمل میں کوئی رکاوٹ، کوئی خلل یا کوئی اضافہ و کمی نہیں ہے۔ یہ سب قدرت کے قائم کردہ اصولوں کے تحت اپنے اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں، جن میں نہ کوئی کمی ہوتی ہے، نہ کوئی بیشی، نہ کوئی خرابی ہے۔ ان سب کا آئین ایجاد ایک ہنر ایک ہے اور استاد ایک۔ اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کے قادر مطلق ہونے کا برملا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فقط کن یعنی ہو جا کہا اور یہ کائنات وجود میں آ گئی۔ اس کی شان یہ ہے کہ وہ دونوں جہانوں کا بنانے والا ہے۔ اس کائنات کی تمام چیزیں، ہر ایک شے جو ہے وہ ایک خاص قانون کے تحت پیدا کی گئی، اور وہ قانون اور قاعدہ ہے صرف اور صرف خدمت انسانیت۔ اور اس کائنات کی تمام اشیاء ایک قانون کے تحت پیدا کی گئی ہیں۔ وہ قادر ہے، ہر شے پہ قدرت ہے اس کو، اسی کے لیے ساری حمد و ثنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ ذات پاک ہے، اس کے ہاتھ میں ہی ہر چیز کا اقتدار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو سارا اختیار اللہ ہی کا ہے۔ اس نظم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کا خالق و مالک ہے، وہی ہم سب کو پیدا کرنے والا ہے۔ اس دنیا کی ہر شے ناپائیدار اور فانی ہے، اس کی ذات ہے جو لافانی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی ہم عبادت کے لائق ہے، اور ہمیں لوٹ کر اس تک ہی جانا ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات اس کے قادر مطلق ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اس دنیا میں موجود ہر ایک شے، مظاہر قدرت، تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کی وحدانیت و یکتائی کی بہت بڑی مثال ہے۔ انسانی عقل محدود ہے اور اس کی ذات لامحدود ہے۔ جتنے بھی اجرام فلکی یا اجسام فلکی ہیں، یہ تمام کے تمام جو ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی ترجمانی کرتے ہیں کہ وہ قادر مطلق ہے اور اس نے ہی اس دنیا کو تخلیق کیا ہے۔ اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ کو نظم حمد کی ریڈنگ اور اس کی تشریحات جو ہیں وہ مکمل طور پر بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اپنے کمنٹس ضرور دیجیے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر کیجیے گا۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اردو کے اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔